باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 5 یعنی کہ آیت نمبر 4 آج پڑھیں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تو آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم آج کے دن، احل حلال ہوا، لکم تمہارے لیے، لکم الطیبات تمہارے لیے ستھری چیزیں، پاک چیزیں، آج کے دن حلال ہوئے تمہارے لیے ساری پاک چیزیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وَطَعَامُكُمْ حل لہم اور کھانا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور کھانا کم تمہارا، حل لہم حل حلال، لہم ان کے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ ان کا کھانا یعنی اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومنوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان میں سے جو، اوتوا الکتاب دی ہم نے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، من کے میننگ سے، قبل پہلے، کم کے میننگ ہے تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب ظاہر ہے جو بھی اہل کتاب ہے، یہودی تورات والے، زبور والے اور عیسائی انجیل والے، تو ان کو یہ کتابیں ہم سے پہلے ملی ہے، یعنی اس قرآن مجید سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے جب قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کے بعد یہ نازل ہوئی، یہ ساری کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اب ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور پڑھنا اس قرآن مجید کا جائز ہے، کیونکہ اس میں کافی چینجنگ لوگوں نے کر دی، لیکن اس کے باوجود جو اہل کتاب والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک دامن عورتیں مومنوں کی، اور پاک دامن عورتیں ان کی جو کہ اہل کتاب والے ہیں تم سے پہلے، جن کو کتاب دیے تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن جب دو تم ان عورتوں کو، ہن ان عورتوں کے لیے، آتیتمو دو دینا، یعنی اذا جب دو تم ان عورتوں کو، اجورہن اجور یعنی اجر ان کا یا حق مہر، ادھر اس کی میننگ آئیں گے حق مہر، ہن ان عورتوں کو، دو ان عورتوں کو، ان عورتوں کا حق مہر، محسنین قید میں لانے کے لیے، یعنی نکاح میں لانے کے لیے، تمہاری بیوی بننے کے لیے، پاک دامن عورت بننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو ان کو ان کا حق مہر قید میں لانے کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی چھپی یاریاں کرنے کے لیے۔ مسافحین یعنی کہ مستی نکالنا، اور متخذی اخدان چھپی یاریاں کرنا۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی منکر ہوا، بالایمان ساتھ ایمان کے، فقد پس تحقیق، حبطا اچک لیے گئے ہیں، یعنی ضائع ہو گئے ہیں، عملہ عمل اس کے، عمل اور ہو اس کے،
وہ ہوا اور وہی فی الآخرت آخرت میں، وہ ہوا اور وہی فی میں آخرت آخرت میں، من الخاسرین نقصان پانے والوں میں سے ہوگا، خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا آخرت میں۔ اگر جو کوئی اس پر ایمان لانے کے باوجود منکر ہو جائے اور یہ بات نہ مانے جو اللہ نے کہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ حلال ہے تمہارے لیے ساری پاک چیزیں، اور کھانا اہل کتاب والوں کا بھی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پاک عورتیں جو تمہارے مومنوں میں سے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے تم شادی کر سکتے ہو، مشرکوں سے نہیں کر سکتے۔ مشرکوں کی نسبت بہتر ہے تمہارے لیے ایک لونڈی سے، ایک غلام کی بیٹی سے، یا ایک غلام سے آپ شادی، یا ایک نوکرانی سے شادی آپ کی بہتر ہے اس سے جو کہ ایک مشرک عورت ہو، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت ہو، تمہیں کتنی ہی بھاتی ہو، کتنی ہی تمہیں اچھی لگتی ہو، لیکن اس سے ایک نوکرانی تمہارے لیے بہتر ہے جو کہ مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل کتاب والوں میں سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ٹھیک ہے اہل کتاب والے، اللہ تعالیٰ نے تو پرمیشن، اجازت دے دی ہے، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج کل جو اہل کتاب والے ہیں زیادہ تر وہ نہ اپنی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کی کتابوں پر، اور نہ ہی وہ اللہ پر، انہوں نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا ہے، وہ کسی مذہب پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اس طرح وہ لوگ بھی مشرکین میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو اہل کتاب والے ہیں وہ کون سے اہل کتاب والے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے اور کسی مذہب کو نہیں اپنا رہے، تو وہ پھر مشرکین میں آ جاتے ہیں۔ تو ان میں سے نہ تو آپ نے شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نہ وہ آپ کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ان میں شادی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ اہل کتاب والوں میں سے بھی عورت کو جو ہے اپنے نکاح میں لائیں، تو نکاح میں لانے سے جو ہے ان کو ان کا حق مہر دے دو، کیونکہ آپ اس کو نکاح میں لاتے ہیں تو ان کو ان کا حق مہر دے دو، اور ان کو نکاح میں لاؤ، نہ کہ ایسے ہی مستیاں اپنی نکالے، ایسے ہی اپنی جو ہے غیر ناجائز طریقے سے ان کے ساتھ وقت گزارے، یہ نہیں۔ اور نہ ہی ان کے ساتھ چھپی یاریاں کریں ان عورتوں کے ساتھ کہ چھپ چھپ کے ان سے جو ہے یاریاں نبھائیں اور چھپ چھپ کے ملیں، یہ بھی ناجائز ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کے ساتھ، اور وہ اہل کتاب والی ہے یا مومن ہے، تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ نکاح کر کے وہ آپ کے ساتھ آپ جائز طریقے سے مل سکتے ہیں۔ جب تک نکاح نہیں کیا اس سے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، وہ آپ پر حرام ہے، آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں وارننگ دی، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر آیت میں دیتے ہیں کہ اپنا حکم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ ہم لوگ نافرمانی کریں گے تو ہم جو ہے نافرمانوں میں سے ہوں گے، اور جو ہے ایمان کے ساتھ بھی اگر ہم اس سے منکر ہوں گے اور یعنی یہ کام اللہ کی حکم کے مطابق نہیں کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، وہ جو ہے خالی ہاتھ ہوگا اور دوزخ کی طرف جو ہے دھکیل دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین،
یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، یا اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف اور برائیاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، انجانے میں ہوئی ہوگی یا اللہ معاف کر دینا، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔